ایک محدث دوسرے محدث کے پاس آئے اور ان سے یوں کہا کہ یہ حدیث فلاں حدیث تم سناؤ. ان کی سند سے وہ سننا چاہتے تھے. وہ بڑے آدمی تھے جنہوں نے درخواست کی تھی، تو ان کی درخواست پر انہوں نے اپنی حدیث جو ہے سنانا شروع کیا زبانی. تو انہوں نے یوں کہا کہ اگر آپ اپنی کتاب میں سے دیکھ کر کے، نوشتہ جو ہے محفوظ، اس میں سے دیکھ کر کے سناویں تو ذرا اچھا رہے گا. چونکہ وہ محدث تھے تو روایت کے سلسلے میں مزید احتیاط اور پختگی کے پیش نظر انہوں نے یہ کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، کہ میں اپنا یہ حدیث سنانا روک کر کے اٹھا تاکہ کمرے میں سے جا کر کے کاپی لے کر کے آؤں اور ان کو سناؤں. انہوں نے میرا کرتا پکڑ لیا اور کہا حدیث تو سنا دے جاؤ. حدیث پتہ نہیں میری تم سے ملاقات پھر ہوتی ہے یا نہیں. وہ اندر کمرے میں جا کر کے کاپی لے کر کے آویں، کاپی میں سے حدیث سناویں، اتنے وقفے پر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. وہاں میں نے قصے میں بتایا تھا کہ اس سے حضرات اسلاف کی دو چیزیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان کو موت کے معاملے میں کوئی یہ نہیں تھا کب آ جائے، ہر وقت گویا وہ یہ سمجھتے تھے ابھی آ جائے گی. اور دوسرا علم کی طلب، کہ دیکھو اتنی مہلت کے لیے بھی وہ تیار نہیں. ابھی پہلے سنا تو وہ کہتے ہیں ان کی درخواست پر پہلے زبانی وہ حدیث سنائی، پھر میں کمرے میں گیا، جا کر کے کاپی لا کر پھر اس میں دیکھ کر کے دوبارہ سنائی. تو بہرحال ایک مومن کا حال یہی، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اب یہ تو لمبی بات ہو گئی کہ شام کے کرے تو صبح کا. یہ جو ابھی واقعہ سنایا اس میں تو کتنا 2-4 منٹ کا کام تھا، لیکن پھر بھی اتنے بڑے بڑے حضرات یا اکابر، ان کے گویا دل و دماغ میں موت کا استحضار ایسا ہوا کرتا تھا.